إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. انتہائی واجب الاحترام قابل عزت تکریم میرے غیور مسلمان بھائی اور دوستوں بزرگوں، آج جس موضوع پر بات کرنا مقصود ہے اور موقع مناسبت کی بالکل مطابقت سے بھی جس موضوع پر بات کرنی چاہیے اسی حوالے سے سوچا چند ایک باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں، اس نیت سے کہ سب سے پہلے رب لم یزل مجھ گنہگار کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو پوری امت مسلمہ کو اپنے اعمال میں ان باتوں کو لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی چیزیں ہم نے سنی ہیں یا کتابوں میں پڑھی ہیں وہ نقوش میں ہیں، یعنی کتابوں میں نقش ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان نقوش کو اپنے نفوس میں لانے کی کوشش کی جائے۔ نفوس نفس کی جمع ہے، یعنی اپنے اندر کے اعمال میں لانے کی کوشش کی جائے، اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کی جائے۔ جتنی چیزیں نقوش میں ہیں ان کو نفوس میں لانے والے بن جائیں، اور ہمیں اور آپ کو اسلام سے متعلق، دین سے متعلق بہت ساری چیزیں معلوم ہیں، تو جو معلومات ہیں، جو چیزیں ہمارے علم میں ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے عمل میں آ جائیں، جو معلومات ہیں وہ معمولات میں آ جائیں، تب جا کر انشاءاللہ العزیز
قیامت کے روز ہم سے پوچھ گچھ میں کمی کی جا سکتی ہے۔ آج کل کے دور میں جس دن سے یہ کورونا کی وبا دنیا میں اور وجود میں آئی ہے اور دنیا میں منظر عام پر آئی ہے یہ وبا، اس دن سے تاحال آج تک اور اب سے کئی دنوں تک بعد مختلف طریقوں سے لوگوں کی زندگیوں پر حملے کر رہی ہے، اور یہ وبا کئی بچوں کو یتیم کروا چکی ہے، کئی بیویوں کو بیوہ کرا چکی ہے، اور کئی ماؤں سے ان کے لخت جگر چھین چکی ہے، اور کئی والدین سے ان کے لخت جگر ان کی پیاری اولاد کو چھین چکی ہے۔ آج وقت آ چکا ہے، چاہے یہ وبا قدرتی ہو چاہے یہ وبا مصنوعی ہو۔ چنانچہ شروع میں جب یہ وبا پھیلی تو مختلف رائے رکھنے والے افراد ہر ایک اپنی رائے دینے لگا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں، کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہے، لیکن درمیان والا جو اعتدال والا راستہ ہے اسے ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اور اس راستے پر چلتے ہوئے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اور اعتدال والا راستہ یہ ہے کہ واقعی یہ بیماری ہے یا نہیں، لیکن ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے اسے مؤثر حقیقی نہیں سمجھنا، بلکہ اسباب کے درجے میں احتیاط کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف بھی متوجہ ہونا ہے، اللہ کی طرف بھی متوجہ ہونا ہے۔ چنانچہ جب بھی دنیا میں کوئی آفت آئی ہے، کوئی وبا آئی ہے، تو ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی طرف رجوع کا حکم دیا ہے اور کثرت سے استغفار کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بندہ ان کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا، حضرت ہمارے علاقے میں قحط سالی ہے، ہم پریشان ہیں، پانی نہیں ہے، بارش نہیں ہوتی، آسمان سے باران رحمت نہیں اترتی۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو۔ پھر ایک اور بندہ آیا تو اس نے کہا کہ حضرت میرے ہاں اولاد نہیں ہے، مجھے یہ خواہش ہے، میری خواہش ہے کہ میری اولاد ہو، جو میں بوڑھا ہو جاؤں تو مجھے سنبھالے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کثرت سے استغفار کرو۔ ایک بندہ آیا کہ ہمارے علاقے میں قحط سالی کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہے، اور سنسانی ہے اور ویرانی ہے، بھوک ہے، نڈال ہے ہم سب، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمانے لگے کہ کثرت سے استغفار کرو۔ تو ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا حضرت یہ مختلف قسم کے 3-4 مریض آئے اور 3-4 قسم کے لوگوں نے شکایتیں آپ سے کی، ان تمام شکایتوں کے لیے آپ نے ایک ہی حل بتایا کہ استغفار کرو۔ آخر ایسی کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے ان سب کو ایک ہی علاج بتایا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ استغفار کرو، ایک کی اولاد نہیں ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد ہو، میں نے اسے کہا کہ استغفار کرو۔ ایک کے ہاں بارش نہیں ہوتی، میں نے ان کو کہا استغفار کرو۔ ایک کے ہاں قحط سالی ہے، میں نے ان کو کہا کہ استغفار کرو۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ میرے اور آپ کے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چند آیتیں تلاوت کی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ میں نے ان کو کہا کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ تمہاری گناہیں اور تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کثرت سے تم پر باران رحمت بھیج دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے مال میں برکت دے کر اس کو وافر مقدار میں بنائیں گے۔ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ،
الصالحین، تمہاری اولاد ہوگی اور نیک صالح، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہروں کا نظام جاری فرما دے گا۔ تو یہ استغفار کی برکت ہے۔ آج جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، امت مسلمہ پریشانی کی حالت میں، قسم پرسی کی حالت میں، بھوک اور افلاس کی حالت میں، پیاس کی شدت سے وہ جو گلا خشک ہوتا ہے اور تپتی ہوئی دھوپ کے اندر مزدوری کی نیت سے نکلا ہوا بندہ سڑک کنارے پر بیٹھ کر بچوں کا سوچ کر، پیٹ پالنے کا سوچ کر، سڑک کے کنارے اس کے آنسو خشک ہو چکے ہیں اور وہ پریشانی کی حالت میں کسی راہگیر کی راہ تک رہا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی آئے اور میری مدد کو پہنچے، لیکن ہم میں سے کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے طاقت نہیں رکھتا۔ ہم اس حالت میں جی رہے ہیں، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے غریب ہو، چاہے نوجوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے متوسط طبقے کا ہو، چاہے اعلیٰ طبقے کا ہو، چاہے غریب گھرانے کا ہو، سب ایک سے بڑھ کر ایک پریشان ہیں، ہر ایک اپنی پریشانی میں ہے، بالکل محشر کی سی کیفیت ہے۔ میرے عزیزوں، آج بھی وقت ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ سب مسلمانوں کو بتا دیا کہ جب اجتماعی طور پر کوئی عذاب آ جائے، جب اجتماعی طور پر کوئی وبا آ جائے، جب اجتماعی طور پر پوری امت پر کوئی پریشانی آ جائے تو اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے اجتماعی طور پر توبہ اور استغفار۔ یہ جو وبا آئی ہے سب کے اوپر آئی ہے، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم آج اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور اللہ کے سامنے روئیں اور آئندہ آنے والی زندگی کو پاکیزہ بنانے کا وعدہ کریں اور گزشتہ گناہوں سے عزم مصمم کرتے ہوئے آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا عزم اور پختہ ارادہ کر لیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہماری ان تمام پریشانیوں کو دور کر دیں گے اور یہ وبا کی جو کیفیت ہے ایسی چلی جائے گی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ کہاں سے آئی۔ اس واسطے میرے عزیزوں، آج بھی وقت ہے، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا اس وقت تک وقت ہے ہمارے پاس، جب تک ہماری سانس باقی ہے اس وقت تک ہمارے لیے وقت ہے اور اس وقت تک ہم استغفار کر سکتے ہیں، اور میرے اور آپ کے اللہ ہم سب کے تمام اعمال کو دیکھیں گے اور اللہ رب العزت ہمارے استغفار کو قبول بھی کریں گے اور ہم سے یہ وبا کی کیفیت بھی ختم فرما دیں گے۔ ہم اور آپ تو کم از کم مسلمان تو ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ اتنے گناہ کر لے کہ زمین کی ساری سطح اس کے گناہوں سے بھر جائے، پھر یہ سطح کے اوپر گناہ اس کے چلتے جائیں، اتنا گناہ کر لے کہ زمین اور آسمان کے بیچ کی جو خلا ہے یہ تمام کی تمام خلا کو یہ گناہوں سے پر کر لے، لیکن پھر ایک بار سچے دل سے کہہ دے اے اللہ میں نے نادانی میں یہ گناہ کیے ہیں، مجھے معاف کر دے، میرا اللہ کہتا ہے کہ میں اس کے تمام گناہ معاف کر دوں گا۔ ہمارے گناہ اتنے ہیں نہیں، ہم نے اتنے گناہ کیے نہیں، پوری انسانیت مل کر بھی اتنے گناہ نہیں کر سکتا کہ یہ ساری کی ساری زمین اور آسمان کے بیچ کی خلا کو پر کر لیں۔ تو اس واسطے ہمارے گناہ اس درجے تک جب نہیں پہنچے ہیں تو اس سے کم درجے والے کو بدرجے اولا اللہ رب العزت جو نہ معاف فرمائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط سالی ہے، بارش نہیں ہوتی، پریشانی ہے، وبا تو نہیں، البتہ وبا سے زیادہ خطرناک کہ بھوک سے لوگ مر رہے ہیں۔ اتنے میں لوگوں نے آ کر شکایت کی اور درخواست کی موسیٰ علیہ السلام سے، اے اللہ کے کلیم، اللہ سے ہمارے لیے سفارش کر دیجئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے اور اللہ سے مانگیے تاکہ ہمارے اوپر باران رحمت بھیج دے، قحط سالی ختم ہو، پریشانی ختم ہو، بھوک اور پیاس مٹ جائے اور ہم خوشحال ہو جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سب کو جمع فرمایا اور سب کو جمع فرمانے کے بعد اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، اللہ کے سامنے روئے، اللہ سے سفارش کی، اے اللہ یہ میری امت ہے، اس امت پر رحمت کی بارش بھیج دیجئے۔ اتنے میں اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آیا، اے میرے کلیم
کریم آپ کی مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے ایک ایسا بندہ ہے کہ جو میرا باغی ہے، جو میرا نافرمان ہے، جو میری بغاوت کرتا ہے، جس نے گناہ اتنے کیے ہیں کہ میری ایک بھی نیکی نہیں اس کے پاس، وہ گناہ جب تک وہ بندہ اس وقت تک جب تک یہ مجلس میں بیٹھا ہے اس وقت تک میں بارش نہیں برساؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ مجلس میں کوئی بدبخت بیٹھا ہے کہ جس نے اتنے گناہ کیے ہیں، اللہ سے بغاوت کی ہے کہ وہ اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، اللہ اس کی وجہ سے بارش نہیں برسا رہے۔ تو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جب تک وہ بندہ یہاں بیٹھا ہے بارش نہیں ہوگی، اس لیے وہ بندہ فوراً اٹھ جائے اور یہاں سے چلا جائے۔ اتنے میں جس بندے کے لیے یہ اعلان ہونا تھا اس بندے کو جب یہ آواز پہنچی تو اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ آج اگر ان تمام لوگوں کے سامنے میں اٹھ گیا اور یہاں سے چل پڑا تو سب لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو جاؤں گا، سب کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ تو اس واسطے وہ بیٹھے بیٹھے دل ہی دل میں اس نے یہ دعا کی، اے اللہ آج تک تو نے میری یہ جو گناہ ہے ان پر پردہ ڈالا ہوا تھا، آج بھی تو نے وہ میری وجہ سے بارش نہیں برسا رہے ہیں آپ، اے اللہ اگر مجھے جہنم میں ڈالنے سے تیرے جہنم کو سکون مل سکے تو پھر یقیناً مجھے ڈال دیجئے، لیکن اگر جنت میں مجھے نہ ڈالنے سے آپ کے جنت میں کوئی کمی نہ آئے تو یقیناً میں راضی ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ تیرا جنت کبھی پر نہیں ہوگا اور تیرا جہنم یہ میرے جانے سے اس کو خوش نہیں ہوگا، اس لیے اپنی طرف سے مجھے معاف کر لے، میں سچی توبہ کرتا ہوں، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اتنے میں اس نے ہاتھ نیچے کیے نہیں تھے کہ اتنے میں بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اور لوگ پریشان کہ ابھی اعلان ہوا کہ ایک بندے کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، اب بارش شروع ہو گئی حالانکہ مجلس سے کوئی اٹھا ہی نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، اللہ سے درخواست کی، اے اللہ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی وہ تو کوئی اٹھا ہی نہیں، لیکن آپ نے بارش بھیج دی۔ تو اللہ رب العزت کا پیغام آیا، اے میرے کلیم کہ اب تک جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے میں نے بارش کو روک کے رکھا تھا، ابھی اسی کی وجہ سے میں تم سب کے لیے بارش برسا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب تک وہ میرا باغی بندہ تھا، اب بیٹھے بیٹھے دل ہی دل میں اس نے مجھ سے معافی مانگ لی اور سچی توبہ کر لی۔ اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب جو بارش برس رہی ہے وہ اسی کی وجہ سے برس رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ اس بندے سے ہمیں بھی ملوا دیجئے، کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تک وہ گناہ کر رہا تھا اس وقت تک میں نے تمہیں نہیں دکھایا کہ وہ کون ہے تاکہ اسے شرمندگی نہ ہو، اب جب کہ اس نے توبہ کر لیا ہے اب میں کیسے دکھاؤں کہ میرا بندہ شرمندہ ہو آپ کے سامنے۔ تو اس واسطے میرے عزیزو، میرا اللہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ کی محبت جو بندے سے ہے، کہتے ہیں کہ اس کو اگر 100% میں تقسیم کیا جائے، اگر اس کو 100 حصوں میں تقسیم کیا جائے، پھر دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں، جتنی مخلوقات کی مائیں ہیں، ان مخلوقات کی جو مائیں ہیں جو اپنی اولاد سے محبت کرتی ہیں، ان تمام ماؤں کی محبت کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو اللہ کی محبت جو مخلوق سے ہے، گناہگار بندے سے ہے، کہتے ہیں کہ وہ 100 میں سے 1% بھی نہیں ہے۔ یعنی اللہ ان تمام محبتوں کو جمع کیا جائے، ماں کی محبت ممتا سے، تمام مخلوقات کی جو محبت اپنی اولاد سے ہے، ان تمام محبت کو جمع کیا جائے، اسے 100 حصوں میں تک ضرب دیا جائے، پھر بھی اللہ کی محبت کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں۔ اس واسطے آج بھی وقت ہے، آج بھی چانس ہے، آج بھی موقع ہے کہ اپنے اللہ کو منا لیں، اپنے اللہ سے صلح کر لیں، اپنے اللہ کی بغاوت سے توبہ کر لیں۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ قبرستان کے راستے پر بیٹھے ہوئے تھے اور قبرستان سے ذرا فاصلے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے، اللہ اور اس کے بندوں کا آپس میں صلح کرا رہا ہوں، اللہ
اور اس کے بندوں کا آپس میں صلح کرا رہا ہوں۔ آج اللہ مان رہے ہیں کہ میرے بندے میرے ساتھ صلح کر لیں، لیکن بندے ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ جیسے راستے میں کوئی بیٹھا ہو، کوئی بندہ جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کہ اللہ اور اس کے بندوں کا آپس میں صلح کرا رہا ہوں، ان کی دوستی کرا رہا ہوں۔ اللہ ماننے کو تیار ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے صلح کر لے، لیکن بندے اللہ سے صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر 2-3 دن کے بعد خواجہ بہلول قبرستان میں بیٹھے رو رہے ہیں کسی قبر کے پاس، تو پوچھنے والے نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا آج بھی اللہ اور اس کے بندوں کا آپس میں صلح کرا رہا ہوں۔ کہنے لگے آج کیا نتیجہ ہے؟ خواجہ بہلول کہنے لگے آج اللہ کل مان رہے تھے، بندے نہیں مان رہے تھے، آج بندے تو مان رہے ہیں کہ اللہ ہم سے صلح کر لیں، لیکن اللہ راضی نہیں ہے صلح کرنے کے لیے۔ تو جب تک زندگی ہے نا، اس وقت تک کسی بھی حالت میں ہو، اس وقت تک گڑ گڑا کر اللہ سے مانگیں تو اللہ رب العزت کی رحمت جوش مارتی ہوئی ہماری طرف آتی ہے۔ لیکن جو ہی اس دنیا سے چلے گئے، آنکھیں بند ہو گئیں، پھر اس کے بعد اللہ کی رحمت بہت کم لوگوں کو ملتی ہے میرے عزیزو۔ اس واسطے آج اللہ کی رحمت کی قدردانی کیجئے، اللہ کی رحمتوں کی طرف متوجہ ہو جائیے، اللہ کی شفقت کی طرف متوجہ ہو جائیے، اپنے گناہوں پر اجتماعی طور پر توبہ کر لیجئے۔ یہ وبا اجتماعی تمام امت کے لیے ہے، چاہے امت یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، لیکن ہے تو امت۔ ایک باپ کی جو اولاد ہوتی ہے، ایک بیٹا باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس باپ کا فرمانبردار بنتا ہے، دوسرا بیٹا وہ باپ کی نافرمانی میں چلتا ہے، تو بیٹے تو دونوں ہیں، ایک نافرمان ہے ایک فرمانبردار ہے۔ اسی طرح میرے عزیزوں، یہودی بھی، عیسائی بھی، سکھ بھی، ہندو بھی، بہرحال غیر مسلم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہم بھی امتی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہم فرمانبردار ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور وہ ان کے نقش قدم سے ہٹ کر چل رہے ہیں۔ جب اجتماعی طور پر یہ وبا آئی ہے تو اجتماعی طور پر توبے کی ضرورت ہے، اجتماعی طور پر اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے اور استغفار کثرت سے کرنے کی ضرورت ہے۔ آج سے یہ عہد کر لیں کہ کم از کم ہم اپنے لیے بھی اللہ سے معافی مانگیں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی اللہ سے معافی مانگیں، اور ہر ایک امت کے لیے جتنے افراد ہیں امت کے، ان تمام کے لیے اللہ سے معافی مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ دن بھی جائیں گے، یہ تاریکیاں بھی چھٹیں گی، یہ ظلمت بھی ختم ہوگا، انشاءاللہ نور آئے گا، روشنی آئے گی، اسلام کا بول بالا ہوگا، ہماری مسجدیں آباد ہوں گی، مدارس سے قال اللہ قال رسول اور اللہ کے کلام کی صدائیں بلند ہوں گی، ہماری روح خوش ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے گناہوں پر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کا دن بہت بابرکت دن ہے، جمعے کا دن، خاص طور پر دوسرے اعمال کے ساتھ ساتھ آج کثرت سے استغفار کو اپنا معمول بنا لیں اور آج سے یہ عہد کر لیں کہ جب تک انشاءاللہ زندہ ہے روزانہ 100 مرتبہ کم از کم استغفار پڑھیں گے۔ تیسرا کلمہ جو استغفر اللہ ربی، یہ مکمل جو ہے نا تیسرا کلمہ پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ جو ہے استغفار کے کلمات ہیں یہ پڑھیں۔ اگر یہ نہیں آتا صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھتے رہیں اور رب اغفر لی پڑھتے رہیں، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تو انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی بھی پرسکون ہوگی اور یہ وبا بھی ختم ہوگی اور ہماری زندگی کی رونقیں بحال ہوں گی، ہماری روح کو سکون ملے گا، ہماری زندگی انشاءاللہ العزیز پھر سے زندگی کی جو پٹری ہے وہ انشاءاللہ پھر سے رواں دواں ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔